This is how it goes on. یہ تو ایک بیسٹ پلان ہے، زبردست چیز ہے کہ بچوں کی جو آپ بات کریں نا بالکل ایسے ہی ہے 100%. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے وہ چاہے جس لیول کے بھی چھوٹے بچے ہیں، پھر وہ چھوٹے بچوں کو تو بالکل کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی اس کی، تو ایک پوری کی پوری ایک اگر اسٹڈی کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ماں سے بات شروع ہوتی ہے اور بچے پھر جو کچھ دیکھتے ہیں جس طریقے سے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی کل ایک دوست کے ساتھ اسی بات پہ میرا تبصرہ ہو رہا تھا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر والدین، اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ کرتے ہیں کہ بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں، عام آبزرویشن کی بات ہے یہ، جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل یوز کرتے ہوئے ہمارے بچے کی ساری انٹریکشن موبائل کی طرف ہوتی ہے. اچھا، اگر ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کوئی خبریں دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے، بچے کو بھی بچے کی توجہ ہماری طرف نہیں بلکہ ہمارے موبائل کی طرف ہوتی ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ٹائم ملتا ہے یا جب پیرنٹس پاس نہیں ہوتے، سامنے نہیں ہوتے، تو جیسے ہی بچے کے ہاتھ میں موبائل لگتا ہے، اگر اس کو اتنی سوجھ بوجھ آ چکی ہے، وہ 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہے، تو وہ موبائل کو چلانا بھی سیکھ چکا ہوتا ہے. بالکل. مطلب وہ موبائل کا کوڈ کھولنا سیکھ لیتا ہے، یا پھر وہ یوٹیوب اگر ہے تو یوٹیوب. میرا اپنا ایک بھتیجا ہے، وہ اسی طریقے سے ابھی 2 سے 2.5 سال کا ہے، بڑی مشکل سے وہ یوٹیوب بھی لگا لیتا ہے. یوٹیوب میں وہ ایسے انگلیاں مار مار کے نا کارٹون نکال لیتا ہے. اچھا، بالکل. میں یہاں پہ جو میں سمجھا، جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ چیز کہ جب ہم اپنے بچوں کو خود کسی دوسری چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ڈائریکٹ یہاں پہ بات شروع ہوئی ڈیوائس سے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر کے ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. جب وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا، آج وہ ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، کل کو وہ جب اسکول میں جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا، دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ ہوگا، دوسری کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ لگتا ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھتا ہوں اور اس طرح کے پرابلمز ہیں، اسی لیے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور اس پہ پھر آپ سے تبصرہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ نے کرا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ پیرنٹس کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں ہوتی. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، ہمارا بچہ ایسے راستے پہ چلا گیا ہے کہ وہ تو ہماری بات نہیں سنتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، غصہ کرتا ہے. میرے نزدیک بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے آپ نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے ہٹا کے ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. اچھا، اب آپ کو پتا ہے یہ تو ایک میرا اپنی آبزرویشن ہے جو میرے مطابق ایک بالکل غلط ہے. میں کیونکہ ایک بچی کا باپ ہوں میں خود بھی، تو اب میری بچی ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1.25 سال کی ہے. جب میں موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہوں یا میرے پاس موبائل ہوتا ہے، کیونکہ میرا کام اتنا زیادہ ہے موبائل صحیح. کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، تو اس کی بہت کوشش ہوتی ہے، ابھی حالانکہ وہ 1 سوا سال کی ہے، اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبائل کو پکڑے، موبائل کے ساتھ کھیلے، یا موبائل کو وہ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرے. اور وہ جب اس کو موبائل میں نظر آ رہا ہوتا ہوں، میرا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے یا میں نظر آ رہا ہوتا ہوں، تو وہ اس سے دیکھ کے ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن مجھے وہاں سے ہی فکر سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی توجہ اب میری طرف نہیں بلکہ میری ڈیوائس کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے، بچی مطلب میرے ساتھ کھیلے، میرے ساتھ بات کرے، میری طرف نہیں بلکہ ڈیوائس کی طرف ہوگی. مجھے وہیں سے فکر سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو، یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے ریز کیا ہے، اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جبکہ ایک ماڈرن زمانے میں اس چیز کو ایک پازیٹیو لیا جاتا ہے کہ جی بچوں کو موبائل دیں، بچوں کو ٹیب دیں، کمپیوٹر لے کے دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویل دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان ڈیوائسز کے استعمال کا بھی ایک وقت ہے. تو وقت سے پہلے اگر آپ کوئی چیز دیں گے تو وہ جو ہے بچے پہ برا اثر ڈال سکتی ہے، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا اس کو اوور ڈوز کر دینا. وقت سے پہلے اگر کوئی چیز دے دیں گے تو وہ اوور ڈوز ہو جائے گی.
تو اوور ڈوز کرنے سے جو ہے وہ بچے کے اندر ڈیولپمنٹل پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی آج کل کے سبھی پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے موبائل کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ دے آر کنیکٹیڈ اینڈ دے آر ویری بزی وتھ دیٹ, بیکاز آج کل وقت ایسا چل رہا ہے یا دور ایسا ہے, ٹائم ایسا ہے ٹیکنالوجی کا کہ ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پہ میں پیرنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ جب بچہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا پورا ٹائم بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس وقت آپ دو کے بیچ جو ہے کوئی موبائل ڈیوائس نہیں ہونی چاہیے, کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنا وقت بچے کو جو ہے وہ پورا دیں, پورا کوالٹی ٹائم دیں, اس بچے سے بات کریں, اس کے ساتھ کھیلیں. آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے ذکر کی نا کہ بڑے ہونے کے بعد بچے بات نہیں سنتے, اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ایسے آبزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں اتنے مگن ہیں اور وہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی صرف ہاں ہوں ٹھیک ہے اچھا ہاں میں نے دیکھا تم نے ایسا کیا, اور بغیر توجہ دیے ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں شاید دس از دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا ہیومن بینگ, یہی صحیح طریقہ ہے. اسی طرح سے ہی لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہی لوگوں کو توجہ یا ان کی بات کا رسپونڈ کیا جاتا ہے. تو تب جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور والدین ان سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی میں کر لیتا ہوں, ابھی آتا ہوں, اب یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. تو دس از دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو سرو دا چائلڈ. آپ نے بچے کو یہی دیا تھا تو اس لیے آپ کو واپس سے بھی یہی چیز ملے گی. تو پہلی بات تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ اگر بچے کو وقت دے رہے ہیں, بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, تو اس کو پھر کوالٹی ٹائم دیں, رائٹ. اپنا جو بھی آپ کا آفس آورز میں کام کرنا ہے تو وہ آفس آورز میں ہی کام کریں. اس کے لیے کوئی جگہ بنائیں جہاں پر صرف آپ ہوں اور آپ کا دفتر ہو, آپ کا لیپ ٹاپ ہو, آپ کا موبائل ہو, وہاں پہ بچے نہ ہوں, رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں تو بچوں کو پتا ہو کہ یہ جو جگہ ہے, یہ جگہ جو ہے وہ بابا کے کام کرنے کی جگہ ہے یا ماما کے کام کرنے کی جگہ ہے, اور یہاں پہ جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ ہم سے ڈیل نہیں کر سکتی یا ہم سے بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ بات اگر انہیں کلیئر ہو جائے, کیونکہ بچے جو ہے نا وہ چیزوں کو جگہوں کو آرام سے ریکوگنائز کر لیتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ انہیں بتا دیں گے کہ لائک کہ یہ تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہ تمہارے سونے کی جگہ ہے, تو وہ سونے کی جگہ پہ سوئیں گے ہی جب انہیں نیند آئے گی. تو یہ ایک ان کے اندر ایک قدرتی ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے, کہنا چاہیے ایک الارم سا ہوتا ہے, ایک انڈیکیٹر سا ہوتا ہے جو انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ اچھا جب ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ یہ سونے کی جگہ ہے اور یہاں پہ آپ کے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہ کھانے کی جگہ ہے, تو وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بچوں کو اگر آپ ٹرین کرتے ہیں ہائی چیئر پہ بٹھانے کا, تو وہ جب ان کھانے کا ٹائم ہوگا تو وہ ہائی چیئر پہ ہی جا کے بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو ٹرین دا چائلڈ وتھ. اگر آپ نے اپنی کوئی مخصوص جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو بچوں کو بتا دیں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ پاپا کے کام کرنے کا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے. تو دے کین انڈرسٹینڈ اینڈ دے کین سی کہ ہاں جی یہ کام کرنے کا ٹائم ہے تو اس وقت ہمیں اس سے ڈسٹرب نہیں کرنا. اور چونکہ بچہ جو ہے جس عمر میں آپ کی بچی ہے 1.5 سال کی ہے, تو 0 to 2 years میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے سینسز جو ہیں, 5 سینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی فنکشننگ پر ہوتے ہیں. یہ جو ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ انہی 5 سینسز سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس اور کوئی مینس آف لرننگ نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ اتنا زیادہ یعنی موبائل فون جو ہے ویژولی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کتنا زیادہ اس کے اندر ویژولی اٹریکشن ہے, اور بچے کے پاس تو سیکھنے کے لیے یہی 5 سینسز ہیں, سائٹ ہے, ہیئرنگ ہے, ٹچ ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں, تو اگر آپ اتنا ہائی اسٹیمولیٹنگ چیز اس کو دے دیں گے موبائل فون, تو وہ کیوں پھر کسی اور چیز کے اوپر توجہ دے گا اور کیوں وہ کسی اور چیز کی طرف جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا وقت یہ جو 0 to 2 years کا اسپیشلی جو ٹائم ہے, اس وقت تک تو ڈیوائسز سے بالکل بچوں کو دور رکھیں اور ان کو ریئل چیزوں کی طرف زیادہ ان کی توجہ کرائیں, کیونکہ جتنا زیادہ وہ ریالٹی کے قریب رہیں گے اور ریالٹی کو ایکسپلور کریں گے, ریالٹی کو ایکسپیرینس کریں گے, اتنا زیادہ ان کے لیے آگے چیزوں کو سیکھنا آسان ہوگا, rather than looking at the mobile phone and listening to the poems and listening to the videos and watching the videos and copy them out. تو وہ چیزیں شاید اتنی زیادہ اس میں فن بھی نہیں ہوگا, پلیجر بھی نہیں ہوگا, اور نہ ہی جو ہے میرا خیال ہے اتنی زیادہ لرننگ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ہیو اے ریئل ایکسپیرینشیل لرننگ. آپ گھر میں ماں باپ خود اپنے ساتھ بچوں کو لگا کے رکھیں اور جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں ان کے ساتھ شامل ہوں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں اور خود بتائیں. اس سے کوالٹی انٹریکشن پیدا ہوگا,
اس سے ایک اٹیچمنٹ آف لو پیدا ہوگا اور بچوں کی آپ کے ساتھ ایک انسیت محبت ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوگی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور لیٹر لائف میں جا کے پھر وہی بچے ہی سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھیں گے اور سب سے زیادہ آپ کی کیئر کریں گے جن کو بچپن میں آپ نے اٹیچمنٹ دی ہوگی انسیت دی ہوگی محبت دی ہوگی اور قربت دی ہوگی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادروائز اگر آپ نے بھی ٹیکنالوجی کے ذمہ لگا دیا ٹی وی کے آگے بٹھا دیا موبائل فون دے کے بٹھا دیا تو پھر بچے بھی آگے جا کے ان کا بھی رویہ ایسے ہی ہو جانا ہے. وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی ڈیوائس کے آگے بٹھا کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز آن. تو بچے جو ہیں وہ رول ماڈل اپنے سامنے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو اور اسی کو ہی کاپی کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو میں مجھے دیکھ کر مطلب پیرنٹس کا کام بھی بچوں کو انسپائر کرتا ہے. تو اگر آپ ان کے سامنے کام کر رہے ہوں گے اور آپ ان کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے بچے کہ یہ کام کرتے ہیں ہمارے بابا یا ہماری ماما اس طرح سے تو وہ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس کیریئر کو اس کام کو جو ہے وہ پرسو بھی کریں. رائٹ. اور پرسو کرتے ہیں جب بچے اپنے گھر میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے. سو دس از واٹ آئی بلیو ان کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ پیرنٹس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اوور ڈوز نہ کریں ان کو جو ہے وقت پہ ہر چیز پرووائڈ کریں.